بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کے دوسرے سبق میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اس کتاب کا تعارف پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر مقدمے میں جو باقی باتیں ہیں ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے اور پھر آخر میں ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے۔ الباب الاول فی الامثال والمواعظ والباب الثانی فی الحکایات والنقلیات الفتها للمبتدئین من طلباء العربیۃ فالمسؤول من اللہ ان ینفعہم وہو حسبی ونعم الوکیل۔ عبارت پڑھ دیے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ پہلا باب ہے مثالوں میں اور واعظ و نصیحت کے بارے میں، اور دوسرا باب ہے حکایات میں اور منقول شدہ چیزوں کے بارے میں۔ میں نے اس کو مرتب کیا ہے للمبتدئین، ابتدائی طلباء کے لیے، من طلباء العربیۃ، عربی کے طلباء میں سے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رسالے کے ذریعے سے عربی کے طلباء کو فائدہ دیں، اور وہ میرے لیے کافی ہیں اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو عبارت بھی ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ بھی کر لیا ہے، اب ہے اس کی تشریح۔ تشریح بہت آسان ہے۔ پہلے نمبر پر یہ بتایا کہ اس کتاب کے دو باب ہیں، جیسا کہ میں آپ کو انٹروڈکشن کے اندر بھی بتا چکا تھا۔ پہلے باب کے اندر مثالیں ہوں گی، واعظ و نصیحت والی باتیں ہوں گی۔ یہی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلا باب مثالوں کے اندر اور واعظ و نصیحت والی باتوں کے اندر ہے، اور جو دوسرا باب ہے وہ حکایات، واقعات ہیں اس میں، وہ نقلیات اور منقول شدہ، یعنی جو نقل کیے گئے ہیں عربی کتابوں کے اندر واقعات میں سے، دوسرے باب کے اندر وہ واقعات کو ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ یہاں تک ہوگی تشریح اس کی۔ آگے دیکھ لیں، اللفتھا، اللفت تالیف، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چند چیزوں کو جوڑ کر ملانا۔ تو حضرت نے اپنی طرف سے چیزیں نہیں لکھی، بلکہ جو عربی ضرب الامثال ہیں، حکایات ہیں، مثالیں ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، مختلف اور متفرق کتابوں سے جوڑ کر اس کو ایک رسالے کے اندر جمع کر دی ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ میں نے اس رسالے کو جمع کیا ہے للمبتدئین من طلباء العربیہ، عربی کے جو طلباء میں سے ابتدائی طلباء ہیں ان کے لیے میں نے اس رسالے کو جمع کیا ہے۔ فالمسؤول من اللہ، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے، مطلب میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رسالے کے ذریعے سے عربی کے ابتدائی طلباء کو فائدہ پہنچائے، ان کی نحو پر گرفت مضبوط ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی اور دینی تربیت بھی ہو جائے۔ وہو حسبی، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہیں اور وہ بہترین کارساز ہیں۔ تو یہ اس کی ہم نے تشریح بھی کر لی ہے۔ اب آگے ہے اس کی ترکیب۔ ترکیب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بہرحال آپ دیکھ لیں۔ الباب الاول یہ بنے گا مبتدا، اور فی الامثال والمواعظ یہ بن جائے گی اس کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مبتدا خبر ہے۔ اب ہم آگے اس کی مزید تفصیل کرتے ہیں۔ الباب موصوف ہے، الاول اس کی صفت ہے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، فی حرف جر، امثال معطوف علیہ، واو حرف عطف، مواعظ معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر، اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو کسی نہ کسی کا متعلق کرنا ہے، لفظوں کے اندر متعلق موجود نہیں ہے، لہذا آپ اس کا متعلق محذوف نکالیں۔ آسان ہے، ثابت المحذوف نکالیں، جیسا کہ ایک ترتیب ہے، اسی کے متعلق اس کو کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ثابت شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جملہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہی ہے، واو یہ استنافیہ کر لیں، یا اس کو پورے جملے کو معطوف علیہ بنا کر واو حرف عطف بنا کے اگلے جملے کو معطوف بنا دیں، اس ترتیب سے بھی اس کی ترکیب کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی اوپر والے کی طرح الباب الثانی مبتدا بنے گا، فی الحکایات والنقلیات یہ بن جائے گا اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب آپ اس کی مزید تفصیل دیکھ لیں۔ فی حرف جر، حکایات معطوف علیہ، واو حرف عطف، نقلیات معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ثابت شبہ فعل کے متعلق، ثابت شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو ان دونوں میں ترکیب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں، آگے ہے یہ تیسرا جملہ، اللفتھا للمبتدئین من طلباء العربیۃ۔ اللفت فعل ہے، اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم سے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، انا ضمیر اس میں فاعل نہیں، اللفت فعل ہے، اور اس میں جو تو ضمیر ہے یہ بنے گی اس کی فاعل، اور ہا ضمیر بنے گا اس کا مفعول، اور للمبتدئین من طلباء العربیۃ یہ پورا جملہ بن جائے گا اس اللفت فعل کے متعلق، تو فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس طرح اس کی ترکیب ہوگی۔ اب اس کی مزید تفصیل کر لیتے ہیں، کھول دیتے ہیں اس کو۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے، یہاں سے آپ شروع کریں، طلبہ یہ مضاف ہے، العربیہ مضاف الیہ،
کیونکہ مضاف مضاف الیہ کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ترجمے میں غور کریں، ترجمے میں کا، کی، کے یا پھر را، ری، رے آئے گا۔ عربی کے طلبہ، تو دیکھیں کے آ گیا نا درمیان میں، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ الکائنین کے متعلق ہے، الکائنین شبہ فعل کے متعلق ہے، اور الکائنین شبہ فعل یہ للمبتدئین میں جو مبتدئین ہے یہ اس موصوف کی صفت ہے، تو ایسے یہ ہوگا مبتدئین موصوف، الکائنین شبہ فعل یہ بنے گا اس کی صفت، اور شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ ہو کر پھر یہ مبتدئین موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ اللفظ فعل کے متعلق ہوگا، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس طرح اس تیسرے جملے کی ترکیب ہوگی۔ آگے دیکھ لیں، فا تفصیلیہ یا فا استنافیہ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ المسئول من اللہ ان ینفعہم، اس میں یہ مبتدا خبر ہے، مبتدا خبر کیسے ہے؟ المسئول من اللہ، یہاں تک مبتدا ہے اور ان ینفعہم یہ اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو اصل میں جو پورا جملہ ہوتا ہے اس کی ترکیب ایک شروع میں مطلق سے آپ ترکیب دیکھ لیا کریں، سمجھ لیا کریں، اس کے بعد جو تفصیل ہے آپ اس کی طرف غور کیا کریں، پھر اس بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت بھی کر لیتے ہیں۔ المسئول یہ شبہ فعل ہے، شبہ فعل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسم مفعول کا صیغہ، اور اسم مفعول کا صیغہ شبہ فعل ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو یہ شبہ فعل ہے، من حرف جر لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ شبہ فعل کے متعلق ہوگا، تو شبہ فعل اپنے نائب فاعل ہوا کے ساتھ مل کر اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ بنے گا مبتدا، اور آگے ان یہ مصدریہ ہے، ینفع فعل ہے، ہوا ضمیر اس کی فاعل ہے، ہم ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ خبر بن جائے گا اس پیچھے مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آخری جملہ بھی دیکھ لیں، وَهُوَ حسبی، ہوا مبتدا ہے، حسب مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، نعمہ فعل مدح ہے اور الوکیل اس کا فاعل ہے، اور اس کا جو مخصوص بالمدح ہے وہ ہوا ضمیر ہے جو یہاں پہ معذوف ہے، تو فعل مدح اپنے فاعل اور مخصوص بالمدح سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس پورے جو جملہ ہے وہ ہم نے اس کی ترکیب کو بھی کر لیا ہے۔